بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین محترم، دعا افتتاح کے سلسلے میں ہماری آخری نشست اور 5واں جلسہ ہے، اور اسے اختتام کی منزل پہ لے جا رہے ہیں۔ زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلے سال بہت سے ایسے موضوعات ہیں جس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور خلاصے کے طور پر آج دعائے افتتاح کا جائزہ یوں لیتے ہیں کہ اس دعائے مبارکہ میں یعنی دعائے افتتاح میں پروردگار عالم کی عنایتوں کو جو الحمدللہ کے ذیل میں، یعنی شروع میں 5 مرتبہ الحمدللہ اور ہر الحمدللہ کے ذیل میں جو پروردگار عالم کی عنایتوں کا اس سے اپنی بندوں کی محبت کے ثبوت کے سلسلے میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں، اگر اس کو صحیح معنی میں درک ہم کر سکیں، اس پر غور فکر کر سکیں اور پورے ہوش حواس کے ساتھ اگر اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں تو عقیدہ توحید الوہیت ربوبیت، اس کی وحدانیت کا عقیدہ اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ انسان کے پورے قلب اور پورے وجود کو اور پورے جسم کو گھیر لیتا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو پھر انسان گناہوں سے دور رہ سکے گا، پھر ماہ رمضان اور روزوں کا مقصد ادا ہوگا، اور پھر جیسا روزہ رکھنے کا مطالبہ ہم سے روایات میں کیا گیا ہے کہ روزہ آنکھ کا بھی رکھو، کان کا بھی رکھو، اعضاء جوارح کا بھی روزہ ہو، قلب کا روزہ بھی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں روزوں کا حق ادا ہو نہیں سکتا، اور اس انداز کا روزہ ہم نہیں رکھ پائیں گے جیسا کہ امام معصوم کا ہم سے مطالبہ ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ہم اپنے بندوں سے چاہا ہے، اور روزے کی حکمت کے بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے جیسا فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد متقی بن جانا، تو وہ ممکن نہیں ہے قطعی طور پر۔ وہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وحدانیت کے سلسلے میں عقیدہ مستحکم ہو، اور عقیدے کو مستحکم اور سالڈ بنانے میں بہت سی چیزیں مؤثر ہیں، بہت سے راہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم اور مؤثر طریقہ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کو ذکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کی تفصیل میں جایا جائے، اس کی عنایتوں کو درک کیا جائے، اس کی عنایتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ پروردگار عالم کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت و پیار کرتا ہے۔ اس بات کو ہم درک کرنے سے عاجز ہوتے اگر امام معصوم کا احسان یہ نہ ہوتا کہ اس دعائے افتتاح کے ذریعے سے ان کئی ایک عظیم نعمتوں کو ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا ہوتا۔ یہ احسان ہے، یہ مولا کا کرم ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ انسانوں کو، سبھی کو ان نعمتوں جس سے دن رات ہم فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور ہماری ذرا بھی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی، ان میں سے مثلا یہ جو ہر انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتنی ایسی بلائیں مصیبتیں ہماری زندگی میں آئی، اگر ذرا غور فکر کریں، اگر وہ ٹال نہ دیا ہوتا پروردگار عالم نے تو ہمارا انجام کیا ہوتا؟ شاید بہت پہلے ہم زمین گیر ہو چکے ہوتے، شاید بہت پہلے دنیا سے ہم جا چکے ہوتے اور رخصت ہو چکے ہوتے، لیکن پروردگار عالم میں کتنی عظیم اور بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں کو اپنے بندوں سے ٹالتا ہے اور دنیا میں سکون کی سانس لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ کتنا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ مولا کا کرم ہے کہ یہ طریقہ ہمیں سکھائے کہ یہ ان طریقوں میں سے اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، کمال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب بندہ اس اللہ تعالیٰ کی ان عنایتوں کو، عظمتوں کو، ان محبتوں کو جو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، جب اس کو نظروں میں مجسم کرتا ہے،
جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب اپنی عقل سے درک کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر صحیح سے اس بات پر غور فکر کیا جائے تو یقین کامل کی منزل میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ یعنی پھر یقین کی جو مراحل ہیں، اس آخری مرحلے میں یقین کے پہنچ جاتا ہے۔ کیا کہنا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اس کی عنایتوں کو نظروں میں مجسم کریں اور ہمارے دل و دماغ پر اس کی عنایتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اتنی جب چھا جائیں، وہ بھی عقل اور شعور کے ساتھ، درک کرنے کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مطالبہ خداوند عالم کا ہے کہ روزہ اتنا اچھا رکھو، کہ جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح روزہ دار ہوں، تو پھر جب یہ ساری عنایتیں ہم درک کریں گے تو ہمارا یقین بڑھ جائے گا، پھر یہ گناہ میں مانے ہوں گے۔ بار بار میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آج کہیں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ایک چاہنے والا مولا کبھی اگر کہیں گناہ میں ملوث ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے یقین اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ذات پر بھروسہ ہوتا، اس کی عنایتوں پر اگر تھوڑی بھی توجہ اگر انسان کی ہو جائے کہ وہ اپنے بندوں سے نہ فقط 70 ماہوں، یہ تو محاورہ ہے، بلکہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنا جوانی کا جوش بھی ہو، انسان گناہ سے دور رہے گا، پھر ویسا روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کرے گا جس طرح کے روزے کا مطالبہ پروردگار عالم نے ہم سے کیا ہے۔ پروردگار عالم نے روزہ رکھنے کا مقصد متقی بننا بتایا ہے۔ آیا ہم اپنے سے سوال کریں کہ ماہ رمضان اختتام کی منزل پر ہے، ختم ہونے والا ہے، ہم روزے کا حق ادا کر سکے؟ آیا ہم نے فقط بھوک و پیاس صبح سے شام تک برداشت کی، یا پھر یہ کہ کہیں کہ نہیں، فقط بھوک پیاس ہم نے برداشت نہیں کی بلکہ ہم نے اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی ہم نے اپنے اعضاء و جوارح پر پہرا بٹھایا اور پہرا بٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے جسم میں جتنے اعضاء و جوارح، بالخصوص آنکھ، کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ وغیرہ، سبھی کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا کہنا، پھر یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، پھر انہی لوگوں کے لیے واقعی عید ہے، انہی کا حق ہے کہ یہ عید منائیں کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس طریقے سے روزے کے ایام گزارے کہ جیسا خدا مند عالم نے چاہا ہے۔ پروردگار عالم سے اس کی بارگاہ میں دس پہ دعا ہے کہ پروردگار عالم نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ایسے روزے رکھے۔ البتہ اس دعائے مبارکہ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ان پر درود السلام، اور ایک واقعی معنی میں منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے امام کے فراق میں تڑبے، یہ خود زمانے کے امام نے ہمیں اس دعا میں سکھلایا ہے۔ ہم کچھ اس کا حق تو ادا نہ کر سکے، یہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، بس اسی دعا پہ اس جلسے کے اختتام کی منزل پہ لے آتے ہیں۔ مولا کی یہ دعا کہ اللہم لا تجعلنی، پروردگار ہمیں اس مہینے میں محروم نہ قرار دے بلکہ ہمیں اس مہینے میں مرحوم قرار دے۔ اگر اب تک تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے تو پروردگار یہ آخری ساعت اور دن میں ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام انشاءاللہ تعالی۔